جائے گی کہ قرآن حق تھا. جو کلمہ حق کہا اس دور میں ڈاکٹر مورس بوکائی فرینچ سرجن تھے. یہ پہلے دین سے پورے دین سے ہی مذہب سے بالکل برگشتہ تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالباً شاہ فیصل سے انہوں نے کہیں علاج کرایا تھا اس سے، پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم قرآن پڑھو پہلے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے عربی سیکھو پھر قرآن پڑھو. اس نے وہ وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے مسلمان بھی ہو گیا. وہ کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس. آج تک وہ کہتا ہے کہ سائنس کے سارے اکتشافات اور انکشافات، ان سب میں کوئی ایک شے ایسی نہیں آئی جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط قرار دیتی ہو، بلکہ معلوم ہوا کہ اس وقت لوگ نہیں سمجھے تھے، آج وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے. اس وقت ترجمہ کر دیا گیا علقہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. بھائی کہاں سے جمع ہوئے خون آ گیا؟ اب ہماری بات ہے کہ ایمبریولوجی نہیں پڑھی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے مفسرین کو. اب علقہ کا ترجمہ کیا کریں؟ علقہ معلق ہونا، لٹکے ہوئے ہونا، متعلق ہونا، کہیں چمٹے ہوئے ہونا، علقہ تو اس سے بنتا ہے نا. اب معلوم ہوا کہ وہ تو واقعتاً جونک کی طرح چمٹتی ہوئی ہے، وہ شے ہوتی ہے جو رحم مادر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے، جیسے جونک ہو. آنکھیں کھل گئی ہیں. ڈاکٹر کیتھل مور جو اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی ہے ایمبریولوجی پر ٹورنٹو میں، پروفیسر، کہتا حیران ہوں میں کہ 1400 برس قبل قرآن نے یہ ڈسکرپشن کیسی دے دی. نہ ڈسیکشن تھی، نہ ابھی کوئی آٹوپسیز تھی، نہ کوئی جو ہے نہ مائکروسکوپ تھی. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے. ایبڈومینل وال ہے، پھر رحم مادر کی دیوار ہے مضبوط، پھر وہ جھلی ہے جس میں کہ بچہ لکھتا ہو. تین پردوں میں اللہ نقش گری کر رہا ہے، تمہاری ناک بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے. فی ظلمات ثلاث، یہ چیزیں. لیکن جب یہ پڑھنی نہیں، نہ سائنس پڑھنی ہے، اور اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی ذرا سی کوئی ایک نقطۂ نظر کے اندر کوئی تعویل کرے، کوئی ندرت قرآن مجید کے حقائق کو سامنے لائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. ایوولوشن کے بارے میں حالانکہ وہ میں کوئی قطعی طور پر ڈاروینزم کا جو ہے قائل نہیں ہوں، وہ تو اس کا غلط فلسفہ ہی غلط ہے. ایوولوشن ایز سچ، جو ہمارے ہاں مولانا روم جس کا راگ الاپتے رہے، ابن مسکوہ نے جس کو بیان کیا ہے، یہ تو ہماری شے تھی. لیکن یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ یہی کہ ایک عالم دین ہے، نہ معلوم کتنے وہ میرے خلاف فتوے بھی دیے ہیں اور مضامین ان کے چھپتے ہیں. حالانکہ حضور کا معاملہ کیا تھا؟ حیرت ہوتی ہے. حضور مدینے تشریف لائے تو آپ کو زراعت کا تجربہ نہیں تھا، آپ تو مکے کے رہنے والے تھے. وادن غیر ذی زرع، وہاں تو کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، تو زراعت کا تجربہ کیسے ہوتا؟ مدینے والوں کو تجربہ تھا، کاشتکار تھے اور کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ تھے. انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کھجور کے درخت کے نر پھول اور مادہ پھول علیحدہ ہوتے ہیں. انہیں اگر قریب لا کے باندھ دیا جائے تو فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، پھل زیادہ آتا ہے. لہذا وہ کرتے تھے. حضور نے سوچا ہوگا، یہ میرا گمان ہے کہ یہ وائی ٹو انٹرفیئر ان دی نیچرل پروسیس، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. تو آپ نے صرف یہ کہا ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یہ نہیں کہا مت کرو، نہیں ایسا نہ کریں تو کیا ہے. صحابہ کے لیے حضور کا یہ فرما دینا جو تھا، یہ بھی حکم کے درجے میں تھا. وہ تو چشم و ابرو کے اشارے کی بات تھی نا، نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی. اب آئے ڈرتے حضور، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی ہے. فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا ہوں. انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات تجرباتی علوم میں تم مجھ سے زیادہ واقف ہو. جو تمہارا تجربہ بتاتا ہے وہ کرو. میں تو بتانے آیا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بتانے آیا. لیکن یہ کہ اتنا کھلا لائسنس دیا ہو جس ہادی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اعلم بامور دنیاکم، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی ایسی نہیں.
لیکن ادھر جانا ہی نہیں۔ لہذا جدید ذہن کا نوجوان وہ ایک بیریئر محسوس کرتا ہے اپنے اور علماء کے درمیان۔ ان کے ذہن کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہے، اس کے کھانے ہی کچھ اور ہیں، اس کا صغرا کبرا ہی کچھ اور ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی مطابقت ہے ہی نہیں، تاثیر کیسے ہوگی؟ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں۔ اب میں دوسری چیز جو عملی ہے، یہ کام تو بہرحال کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا یہ تو آج ہی سے کریں، یہ نہ سمجھیے کہ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس ایمان نہیں، صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نفاق سے محفوظ ہیں، بالکل نو۔ یہ کہ یہ جہاد اور قتال کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بھائی نہیں، یہ قرآن کی عملی ہدایت کا جزو لا ینفک ہے۔ سنا ایک تھوڑے سے مختلف انداز میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے۔ What's the call of قرآن؟ کیا محسوس کیا؟ قرآن آپ کو پکارتا ہے کسی شے کی طرف، کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ اگر کہیں گے تو وہ ہے عبادت رب۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، غایت تخلیق ہی عبادت رب ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی اور اطاعت کروں۔ مکی صورتوں میں کتنے ہی رسولوں کی بات آئے گی، ایک لفظ میں انہوں نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قرآن کی دعوت جو ہے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس عبادت کا جو جا کر سورہ مومن سورہ زمر میں جو پھر آئی ہے بات، اس کو ذہن میں تازہ کیجیے۔ عبادت صرف وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو مخلصین لہ الدین کی کیفیت کے ساتھ۔ اعبدوا اللہ وعبدوہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب سوچئے اللہ کے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور اس میں نہ میں اس پر قادر ہوں کہ ان کو بدل دوں اچانک ایک دن میں بدل دوں، نہ آپ قادر ہیں۔ غالب ہے نظام کفر، نظام طاغوت، باطل کا غلبہ ہے، اور میں اس کے تحت رہ رہا ہوں۔ صرف کچھ فیصد احکام قرآن کے ہوں گے کہ جن پر میں عمل کر سکتا ہوں، ان پر تو مجھے عمل کرنا ہی ہے، چاہے تکلیف آئے، مصیبت آئے، لوگ دقیانوسی کہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، معاش کا جو ہے معاملہ تنگ ہو جائے، اپنی بساط لپیٹنی پڑے، لیکن جو بھی پریکٹیکلی ممکن ہے وہ تو کرنا ہے۔ باقی کا کیا کروں؟ میری زندگی کا 80-85% تو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ اجتماعی نظام میں اطاعت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ معاشی نظام ہے سود، جوا، امیداری، زمین کا سود، نقد کا سود، سود ہی سود۔ میرے اندر بھی غبار جا رہا ہے، دخان جا رہا ہے حضور کے کہنے کے مطابق، چاہے میں نے کہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا ہے، کہیں میں نے کوئی اوور ڈرافٹ نہیں لیا ہے، کوئی ڈائریکٹ میری جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے کسی سودی مسئلے میں، لیکن گندم کا دانہ کھا رہا ہوں تو سود جا رہا ہے ساتھ۔ کیا میری عبادت مخلصاً لہ الدین ہے؟ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں۔ پھر عبادت کا ایک انٹرنل ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اس کے لیے بھی اسے اگلی صورت میں سورہ مومن میں کہہ دیا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ورنہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کو پکارو، ضرور ضرور پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، لیکن
اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو، ورنہ تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے کے ماری جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجیے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں لفظ قرآن رکھ لیجیے، یا اہل القرآن لستم علی شیء، کتنے ہی ہاتھ اونچے کر کر کے یا رب یا رب یا رب جبل رحمت پہ چڑھ جاؤ اور ملتزم پہ چمٹے رہو، ایک دعا نہیں قبول ہوگی اگر اطاعت کے اندر آپ مخلصین لہ الدین نہیں ہیں۔ یہ حشر ہو رہا ہے ہماری دعاؤں کا۔ کتنی قنوت نازلہ سن 71 میں مانگی گئی، کتنی مسلسل فجر میں قنوت نازلہ، حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے ایک نہیں سنی۔ 93,000 آپ کا قیدی ہندو کے پاس گیا، عظیم شکست کا کلنگ کا ٹیکا، ملک دو لخت، عزت پاتال میں چلی گئی۔ کوئی سنی دعا؟ نہیں سنی۔ عبادت مخلصین لہ الدین، دعا مخلصین لہ الدین۔ چنانچہ یہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ مومن، سورہ زمر اور سورہ مومن، چھوٹی صورت میں بھی اللہ خلاصے بھی دیتا ہے۔ سورہ بینہ آج آپ نے پڑھ لی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندگی کرے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ پھر کہا وہ نماز قائم کریں اور زکات دیں۔ نماز اور زکات بے معنی ہے جبکہ آپ کی وفاداری منقسم ہے، آپ کی اطاعت منقسم ہے، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ تو بھی زمانے کا رواج ہے، چلن ہے، جو بھی ہماری مارکیٹ کے تو یہی اصول ہے، اسی پر چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، سب چلا رہے ہیں، منقسم۔ یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، 20 لاکھ آدمی جمعۃ الوداع میں موجود تھا حرم میں، 20 لاکھ، 30 لاکھ حج کر کے آتا ہے۔ مجال ہے دنیا میں، دنیا کی صحت پر، کفر کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو، 30 لاکھ بھی کر لو جا کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا۔ اب مسئلہ آ گیا پریکٹیکل، واٹ ٹو ڈو۔ قرآن نے ایک راستہ بتایا تھا، اب وہ راستہ بھی ہمیں بند نظر آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایک مقام پر رہتے ہوئے آپ اللہ کی پوری بندگی نہیں کر سکتے تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اس زمین کو چھوڑو، چلے جاؤ کہیں اور، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ آج آپ کہاں جائیں گے؟ دجالیت جو ہے وہ تو پورے گلوب کو گلف کرنے اپنے انگلف کر چکی ہے، کوئی جزیرہ تک نہیں رہا جہاں یہ نظام نہ ہو۔ نظام تو وہی ہے، وہ سعودی عرب ہو تو وہی نظام ہے، سودی نظام، تو نظام ہر جگہ یہی ہے۔ نام نہاد اسلامی بینکنگ، ہرگز اسلامی بینکنگ نہیں ہے، وہی سود ہے، صرف دھوکہ، شراب کے لیبل اس کے اوپر وہ افزا لگا دیں، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے، میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے، میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں۔ اور وہ کیسے کروں؟ اس کا طریقہ ہے جتنے شریعت پر، دین پر آج عمل کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے عمل کر سکتے ہیں، کوئی حکومت کی مجبوری نہیں ہے کہ برقع نہیں پہن سکتی آپ کی بیوی،
یہ ترکی میں ہوگا، کہیں اور ہوگا، پاکستان میں نہیں۔ اب اگر نہیں پہن رہی ہے تو مجرم آپ ہے، who is to blame؟ نہیں بڑا کاروبار چلتا، ٹھیک ہے، چھوٹا کاروبار کرو، بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں کیا اللہ نے کہ بغیر بینک سے کوئی اوور ڈرافٹ لیے ہوئے اور بینکنگ سے معاملہ کیے ہوئے کاروبار نہیں چل سکتا۔ چھابڑی اٹھاؤ سر پر اگر حلال کا اگر لینی ہے روزی، سمیٹو اپنی بساط کو۔ جس پر عمل ہو سکتا ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم آپ خود ہیں، پھر دوسری باتوں کا شکوہ ہی کیا؟ لیکن یہ کہ اگر یہ آپ نے کر لیا تو اب بقیہ کے لیے کفارہ تجویز ہو گیا۔ اچھی طرح ایک لفظ ذرا غور سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں اس سے، اس کے تحت رہے انڈر پروٹیسٹ۔ اس میں سے پھلنے پھولنے پھیلنے، پروان چڑھنے، کاروبار جمانے، پروفیشن میں ایکسلنس اچیو کرنے، جائیدادیں بنانے کا یہ کام نہیں، عقل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی منیمم جو ضروریات ہیں زندگی کی اس حد تک تو اس سے استفادہ کرو، باقی اپنی پوری توجہات، پورا وقت، پوری صلاحیت، پوری قوت، پوری توانائی خرچ کرو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ اس کو تلپٹ کر کے، اس کا تختہ الٹ کر اللہ کے دین کو غالب کرو۔ یہ کریں گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جو گناہ میرے اندر جا رہا ہے، جو گندم کے دانے کے ساتھ سود جا رہا ہے، جو ہوا کے ساتھ جو ہے انہیل میں کر رہا ہوں سود، دخان ہے یا غبار ہے، یہ جو میرا اندر متعفن ہو رہا ہے اس سود سے، میرا باطن جو ہے ملوث ہو رہا ہے، پولیوٹ ہو رہا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس میں ریکنسائل نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے، اس کو پروموٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز له العرش۔ جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے۔ یہ میرا بندہ ہو کر میری بندگی کا دعویٰ کر کے اور میرے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی تقویت کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہماری ساری سیاست اس وقت، چاہے وہ دینی جماعتوں کی ہے، مذہبی جماعتوں کی ہے، اشخاص کی ہے یا افراد کی ہے یا اداروں کی ہے، اسی پر ہے۔ اس کا سہارا، اس کے سپورٹ، اس کا ساتھ، اسی نظام کو ریکنسائل کر کے اسے پروموٹ کر رہے۔ یہ ہے کفارہ، بندگی رب، ایک لفظ میں اللہ کی پکار، اعبدوا ربکم، لیکن فاعبدوہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو اللہ کو صرف خالص دین جو ہے وہ مطلوب ہے، پولیوٹڈ دین نہیں چاہیے کہ کچھ تو دین اللہ کا ہے، کچھ اطاعت اس کی، کچھ کسی اور کی، نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ اللہ بڑا غیور ہے، وہ یہ پولیوٹڈ اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نے ایک لفظ کے حوالے سے آپ کو بتایا، عملی شکل کیا۔ اب دیکھیے دو الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ ان صورتوں سے گزرے ہوں گے، بہرحال یہاں وہی لوگ ہوں گے جو مختلف مساجد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ترجمے وغیرہ سے متعلق رہے ہوں۔ دو الفاظ میں بھی قرآن اپنی بات بیان کر دیتا ہے، آمنوا وانفقوا، خلاص، یا آمنوا وجاہدوا، خلاص، دو الفاظ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، خلاص، دو چیزیں ہو گئی، ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، جان اور مال کھپاؤ اس میں۔ سورہ حدید سے گزرے ہوں گے آپ، 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑی عظیم سطح پر بیان کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ،
پھر اسی کی تکرار فالذین آمنوا وانفقوا لہم اجر کبیر. اور تمہیں کیا ہو گیا ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اور تمہیں کیا ہو گیا انفاق کیوں نہیں کرتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. لیکن الفاظ دو ہی ہیں جس پر پوری سورت کا کانا بانا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو اس نے تمہیں خلافت دی ہے. تمہارا جسم، اس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے. تم خلیفہ ہو اپنے جسم پر، اس پر اللہ کا حکم نافذ کرو گے تو خلافت کا حق ادا کر رہے ہو، اور ہم اس کے نفس امارہ کے احکام پر چلنے لگو گے تو تم شیطان بن گئے ہو. اللہ خیر کر. لگا دو، کھپا دو. بات وہی آ گئی جو میں نے کہی تھی. کفارہ کیا ہے؟ نظام باطل میں آپ رہ رہے ہیں تو جہاد، انفاق، قتال فی سبیل اللہ یہ آپ کی اس انفرادی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے. یہ کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہے. لے جاؤ، دیکھیں دو لفظوں انفاق کے بھی وہی معنی، انفاق مال، انفاق نفس، یا بذل نفس کا لفظ ہم نے استعمال کیا. جان کا کھپانا، مال کا کھپانا. نفقت الدراہم، پیسے مک گئے. نفق الفرض، گھوڑا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. جان کو ہلاک کرنا، مال کا ہلاک کرنا اللہ کی راہ میں انفاق. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مومن کی ڈیفینیشن آ گئی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پھر ان دو باتوں کو کھولا. سورہ حج میں دو آیتوں میں لے آئے، ایک کو ایک آیت میں، دوسرے کو دوسری آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ ایمان کا انفرادی سطح پر، انفرادی عبادت پر تذکرہ ہو گیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. دوسری آیت اس سے کہیں زیادہ طویل جہاد پر آ گئی. اس پرکار کو کھولا سورہ انفال کے شروع میں، اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات. اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات. دونوں جگہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا. بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں